ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء شقائق الرجال او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ 60-70 سالوں سے جب سے مغربی ملکوں کی ترقی شروع ہوئی اور ویسٹرن کلچر ساری دنیا میں ہر راستے سے چلانے کی کوشش کی گئی، اس زمانے سے جو آواز لگائی گئی ان میں سے ایک آزادی نسواں، حقوق نسواں، وومن رائٹس، فیمنزم کی آواز چلائی گئی کہ عورت پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کو غلام بنا لیا گیا، اس کو گھر میں گاڑ دیا گیا، اس کو صرف بچہ جننے کی مشین بنا دیا گیا، اس کے ساتھ اور 3 عورتوں کو سوکن بنا کر تیار کروا دیا گیا، اس کو مالی حقوق نہیں دیے گئے۔ ایسی آواز یورپ نے لگائی کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک پہلو تو مغرب کا ہے، ویسٹرن کلچر کا ہے کہ اس نے عورت کو کیا دیا، اور عورت کی دوسری تصویر ہمارے مشرقی ملکوں میں ظلم کی ہے، اور اصل حقیقی پیغام اور حقیقی مقام اور اس کے اصلی حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس انسان کا کوئی بنانے والا ہے تو اس بنانے والے کو ہی حق دیا جانا چاہیے کہ وہ بنی ہوئی چیز کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے۔ جیسے کسی فریج کے بنانے والے کو، واشنگ مشین کے بنانے والے کو ہی یہ حق دیا جانا چاہیے کہ اس کو آپریٹ کرنے کا سلیقہ بتلائے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اور پوری دنیا میں اسلام سے زیادہ نہ کوئی محفوظ مذہب ہے، نہ محفوظ قرآن و شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت میں فرق رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے مقام کو گھٹا دیا گیا۔ عورت کی ساری مشنری اس کام کے لیے چل رہی ہے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کے جسم کی پوری بناوٹ بتلا رہی ہے کہ یہ کسی اور کام کے لیے ہے، مردوں والے کام کے لیے نہیں ہے۔ اس کے اندر جذباتیت اور ایموشنل ہونا آج کی دنیا کی تحقیق بھی مانتی ہے۔ جذباتیت ہونا اس کا کمال ہے۔ جذباتی ہے تبھی کامیاب ماں ہے، جذباتی ہے تبھی کامیاب بہن ہے، جذباتی ہے تبھی کامیاب بیوی ہے۔ شوہر کا انتظار، بچوں کو اتنا گر پڑ کے کھلانا، بھائیوں سے اتنا ٹوٹ کر چاہنا،
جہاں پر اس کو فطرت پہ باقی رکھا گیا. اور اس جذباتیت کا اثر یہ ہوتا ہے، جو آدمی بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے ڈیسیشن میکر نہیں بن سکتا ہے، قوت فیصلہ اس کی کمزور ہوتی ہے، طبیعت کا ٹھہراؤ اس کا کم ہوا کرتا ہے. یہی حال عورت کے اندر بھی ہوا. اسی وجہ سے اس کو کام دیا گیا نسل کی تعمیر کا. نسل اور جنریشن کا کنسٹرکشن کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو وہاں سے ہٹا کر کمپنی کا نوکر بنانے، ایئر ہوسٹس بنانے کو اس کے لیے بڑی عزت سمجھتے ہیں. کسی خاندان کی دادی نانی یا ماں اور بیوی بنانے کے مقابلے میں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم عورت کو مردوں کے برابر حق دیں گے، برابری برابری برابری، تو برابری کا کیا مطلب ہے؟ برابری الگ ہے، انصاف الگ ہے. مساوات الگ ہے، انصاف الگ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ایک بچہ 4 سال کا ہے، دوسرا لڑکا 14 سال کا ہے. جو 4 سال 2 سال کا بیٹا ہے وہ 1 روٹی کھاتا ہے، جو 14 سال کا بیٹا ہے 2-2.5 روٹی کھاتا ہے. اب یہاں پر انصاف یہ ہے کہ اس چھوٹے کو 1 روٹی دی جائے، بڑے کو 2 روٹیاں دی جائے. یہاں پر انصاف یہ ہے، یہاں برابری انصاف نہیں ہے. یہاں برابری انصاف نہیں ہے، بلکہ ہے. اگر برابری ہی انصاف ہے، اگر مساوات ہی عدل ہے ہر جگہ پر، تو جو پروٹوکول وزیر اعظم پی ایم کو دیا جاتا ہے مجھے بھی دیا جائے، جو تنخواہ مینیجر کو دی جاتی ہے وہ چپراسی کو بھی دی جائے، جو حقوق ایک بڑے تعلیم یافتہ کو عہدیدار کو دیے جاتے ہیں وہ کم عہدیدار کو بھی دیے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ کہیں گے کہ اس کا پروٹوکول اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہے، تو وہاں پر آپ برابری کا مطالبہ نہیں کریں گے. لیکن جب عورت اور مرد کی بات آتی ہے تو مغرب اور ویسٹرن کلچر ایسے عنوان کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ واقعی برابری دے رہا ہے. 80% جن عورتوں سے نوکری کروائی جاتی ہے ان کی تنخواہیں کہیں پر بھی مردوں کے برابر نہیں ہیں. اس کے ماں ہونے کا حق چھین لیا گیا. اس کے گھر کے اندر کی راحت، گھر کے اندر کی حفاظت، محرموں کے سیکورٹی میں رہنے کے بہت بہترین نظام سے اس کو نکال دیا گیا. دنیا کے اندر کنڈوم کلچر چلایا گیا. پوری دنیا کے اندر فیملی پلاننگ کے نظریے کو امت محمدیہ کی نسل کو ختم کرنے کے لیے مسلط کیا گیا. زنا کرنے، کروانے، ابھارنے والوں کو ہیروئن بتلایا گیا. فیشن شو ان کے رکھے گئے، حسن کے مقابلے رکھے گئے. ایسے ویب سائٹ کو پوری دنیا کے اندر جسموں کی نمائش، اور مردوں نے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے نہ جانے کتنے کروڑوں عورتوں کا استعمال کیا. پوری دنیا کے اندر کہاں پر عورت محفوظ ہے؟ آپ نے منی پور میں تشدد کا واقعہ دل دہلانے والا سنا. کون سے حقوق اس عورت کو دیے گئے کہ جہاں پر 15 درندے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوں؟ کہاں چلے گئے فیمنزم کی آواز لگانے والے؟ کہاں چلے گئے ٹرپل طلاق کے ذریعے سے عورتوں کی حفاظت کے دعوے کرنے والے؟
اس کو نوکری کے لیے چھوڑا گیا، تنخواہیں کم دی گئی، پریگننسی کے زمانے کا بوجھ ڈالا گیا، اس کے اغوا کیے جانے، اس کے قتل کیے جانے، اس کے خاندان کا بکھراؤ، اس کی طبیعت کی انانیت نے اس کو تنے تنہا چھوڑ دیا، بڑھاپے میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ پھر صرف خاندان اور نکاح کے نظام کو توڑا ہی نہیں گیا، بلکہ لیو ان ریلیشن کے نام پر اگر نکاح بھی ہو تو پہلے تجربہ ہو، نکاح بھی ہو تو پہلے اگریمنٹ کے تحت ہو جائیں، پھر ہم سوچیں گے۔ خاندان اور بڑوں کے مشورے سے ہٹ کر، ولایت نکاح سے ہٹ کر آپ نے ملک میں دیکھا کہ مرد انتہائی خود غرض بن کر کیسے ایسی خاتون اور معشوقہ کو اپنے گھر کے اندر ہوس کی تکمیل کے بعد گرینڈر میں پورے جسم کو پیستا ہے، 35 ٹکڑے دلی کے کناروں میں ڈال دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہاں پر بیوہ کے نکاح کا انتظام کیا گیا؟ کورونا میں یتیم ہونے والوں کا انتظام کیا گیا، اور کہاں پر طلاق شدہ لڑکیوں کو خاندان کی نگاہوں میں باعزت طریقے سے فائنانشیل اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہوئے خاندان کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، آواز لگائی گئی، حقوق نسواں کی آواز لگائی گئی، وومن رائٹس کی، لیکن ان عورتوں سے زیادہ جو گھروں میں رہتی ہیں غیر محفوظ بن گئی یہ عورت، غیر محفوظ بن گئی یہ عورت۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماں ہو، کہا گیا اس کے قدموں میں جنت ہے، بہن ہو، حضرت شیمہ کے آنے پر آقا نے استقبال کیا، اور اگر بیٹی ہو، آج مسلمان معاشرے میں الحمدللہ ہزاروں خامیوں کے باوجود 5 بیٹیوں کا باپ، 6 بیٹیوں کے باپ، 10 بیٹیوں کے باپ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ہرگز وہاں پر بیٹی کے پیدائش ہونے پر بڑی حد تک کم سے کم دیندار طبقے میں اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جیسے دوسرے سماج میں۔ جنت کی ضمانت دی گئی، ایک لڑکی کی پرورش کرے، لڑکے پر اسے ترجیح نہ دے، اور ایک سے زائد نکاح کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ہر مرد مسلم معاشرے میں 4 نکاح کرتا ہے، جیسے کہ مسلم معاشرے میں ہر مرد 4 عورتوں پر زیادتی کرتا ہے۔ حالانکہ کسی مجلس میں بھی پوچھ لیا جائے ایک سے زائد نکاح کرنے والے کتنے ہیں، تو پھر تب اندازہ ہوگا کہ بہت کم تعداد ہے کہ جو ایک سے زائد۔ ہاں ضرور ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں ہم نے شریعت کی تصویر کو خراب کیا۔ ایک سے زائد نکاح میں علماء سے کوئی مشورہ نہیں، حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، میراث میں حصے کا کوئی اگریمنٹ نہیں۔ وہ ہماری غلط نمائندگی ہے، وہ ہماری غلط ترجمانی ہے، وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، اس کی عقل مندی، اس کے سوجھ بوجھ کی وجہ سے عام حالات میں عورت کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے خاص ایمرجنسی کی سچویشن میں آنے کے بعد، علماء سے مشورے کے بعد، مصالحت اور کمپرومائز کے سارے پروسیجر کے بعد اگر وہ خلا کی طرف قدم اٹھاتی ہے یا مسلمان جج کے ہاتھوں میں اپنے نکاح کو فسخ کرواتی ہے تو اس کو فسخ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ دوسرے مذہبوں کی طرح نکاح کو جنم کا رشتہ نہیں بنایا گیا، دوسرے مذہبوں کی طرح عورت کو آشرموں میں سڑ کر مرنے کے لیے طے نہیں کیا گیا
کہ نہ ہم آپ کو بیوی بنا کر رکھیں گے نہ کسی اور کی بیوی بننے کا موقع دیں گے۔ یہ روش دوسرے مذہبوں نے اپنائی ہے، اور یورپ میں نکاح کرنے کا جتنا ریشیو ہے تقریباً اتنا ہی ڈیورس کا ریشیو ہے، اس لیے کہ اتنا آسان عدالت کے ذریعے سے معمولی وجوہات پر علیحدگی کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اسلامی نظام پر صحیح عمل کیا جائے، عورت کی فائنینشیل پوزیشن کو بھی، معاشی صورتحال کو بھی مضبوط رکھا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو بعض جگہوں پر عورت کا حصہ مرد سے آدھا، بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد کے برابر، بعض صورتوں میں عورت ہی مستحق ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا، اور بعض صورتیں وہ بھی ہے کہ جہاں پر عورت مستحق نہیں ہوتی ہے مرد مستحق ہوتا ہے۔ شریعت نے جس پر جتنی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو اتنا معاشی فائدہ اور فائنینشیل بینیفٹس دیے ہیں۔ یہ ہماری غلط اسلام کی ترجمانی ہے، اسلام کی غلط ترجمانی ہے کہ بیٹا یہ تو دیکھتا ہے کہ میرا حصہ ڈبل ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بیوہ بہن کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے۔ آج بیٹا اور بھائی یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ دیکھنے والے بہت کم ہیں کہ ہماری ذمہ داری بھی بوڑھی ماں کی ہمارے سے متعلق ہے۔ اور ایسے بے شرم بچوں کو دیکھنے کا رات دن موقع ہی ملتے رہتا ہے، ہمارا حصہ دے دو، ہمارا حصہ دے دو۔ خدمت میں کوئی حصہ نہیں، علاج میں باپ کے کوئی حصہ نہیں، بوڑھی ماں کے جنازے میں کوئی حصہ نہیں۔ جائیداد میں حصہ دے دو، کھیت میں حصہ دے دو، فارم ہاؤس میں حصہ دے دو، سونے چاندی کی یادگار میں حصہ دے دو۔ باپ کی تبلیغ میں حصہ نہیں چاہیے، باپ کی تلاوت میں حصہ نہیں چاہیے، ماں کی تہجد میں حصہ نہیں چاہیے، ماں کے زیور میں بطور یادگار کے ہر بیٹی کو بہت حصہ چاہیے۔ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے اسلام کی تصویر کو خراب کیا ہے۔ میراث کا نظام زندگی میں تقسیم کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے سارے بوڑھے بزرگوں سے کہتا ہوں کھلے دل سے علماء کے پاس جاؤ، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے، آئندہ کے جمعہ سے پہلے وصیت لکھ کے مرو، وصیت لکھ کے مرو، الجھنیں چھوڑ کر نہ مرو۔ سرجری شوگر بی پی کے نارمل رہنے کے زمانے میں اطمینان سے ہوتی ہے، نفرتوں کے زمانے میں، نزاعات کے زمانے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ وصیت کا نظام پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دنیا کا بنتا رہے قانون، کامن سول کوڈ کا، لیکن وصیت ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں میراث کے قانون پر عمل کر سکتا ہوں، میں یہ لکھ کر مر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اتنے اتنے حصے میرے بیٹے بیٹی بیوہ یا میرے شوہر کو دیا جائے، اور وہ حصے کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوں قرآن کے دیے ہوئے میراث کے اعتبار سے، حدیث کے سمجھائے ہوئے میراث کے نظام کے اعتبار سے۔ تو وصیت کے ذریعے سے میراث کے قانون پر بھی اچھی طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ ستر چھپانے کے ضابطے، حجاب کرنے کے اصول، لمبے سفر میں محرم کے ساتھ جانا، کتنا عفت کی حفاظت کا انتظام، جان کی حفاظت کا انتظام۔ نکاح میں عورت سے کہا گیا کہ وہ مرد کی اجازت، اپنے والد کی اجازت، اپنے سرپرست کے مشورے سے کریں ولایت نکاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو میرج تو 99% ساری دنیا میں ناکام ہے، اور وہ فلمی دنیا کا فیصلہ ہوتا ہے،
فیلڈ کی دنیا کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بڑوں کے تجربات۔ یہ بھی غلط ہے کہ منمانے طریقے سے لڑکے لڑکیاں نکاح کرے، بڑوں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ خاندان کے بڑے اپنے بچوں کی رائے بھی نہ پوچھیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ خاندان کے بڑے اپنی مرضی مسلط کرنے لگ جائیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ ان کی رائے نہ پوچھی جائے۔ یہ بھی غلط ہے کہ لڑکی کو اپنی رائے دینا یا اپنے بیٹے کو نکاح کے سلسلے میں اپنی کسی مناسب پسند کے اظہار کو شرم کے خلاف سمجھا جائے، اور کسی مناسب جگہ کے بتانے پر بھی اگر ماں باپ اپنی ناک کے لیے، لوگ جب بھی ہم کالجوں اسکولوں میں جائیں تو کہتے ہیں مولانا سنائیے نوجوانوں کو ماں باپ کے حقوق سنائیے، ماں باپ کے حقوق سنائیے۔ آج معاشرے میں ماں باپ کے حقوق سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داریاں سنانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ جاہل بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے خاندانی بیوی شوہر کے جھگڑوں نے بچوں کو پریشان کر دیا ہے، ان کے رائے کے انتشار نے بچوں کے نکاح کو تاخیر کر دیا ہے۔ بچے علماء سے جڑنا چاہتے ہیں، شریعت سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ باپ محض اپنے سفید بالوں پر ناز، اپنے ریٹائرمنٹ پر ناز، اپنی عمر کی درازی پر ناز، یہ کیوں علماء کے حوالے ہونا نہیں چاہتا؟ یہ کیوں شریعت کے تابع ہونا نہیں چاہتا؟ جب اولاد شریعت کے تابع ہو کر چلنا چاہتی ہے، چھوڑو صرف ماں باپ کے رائٹس کا سنانا، رسپانسبلٹیز بھی سیکھو۔ جو ذمہ داریاں پورے کرتے ہیں ان کو حقوق ملا کرتے ہیں، جو حقوق مانگتے ہیں ان کو کبھی حقوق نہیں ملا کرتے، ان کو کبھی حقوق نہیں ملا کرتے۔ اپنی بوڑھی بیویوں کو سکھاؤ بہو کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ، زبان کے روکنے کا انداز، اپنی بیٹی اور بہو کے درمیان برابری کرنے کا انصاف ہم نے نہیں سکھایا۔ اپنی بیویوں کو علماء کی مجلسوں میں لے جاؤ تاکہ میری بیوی کا ظلم اپنی بہوؤں پر تھمے، اس کو پتہ بھی تو چلے کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں کہاں تک میں انوالو ہو سکتی ہوں۔ شریعت نے عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن ہر نبی کو عورت کی گود میں پالا ہے۔ عورت کو ولی بننے کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ انسانیت میں برابری، اجر و ثواب میں برابری، جنت میں داخلے میں برابری، اللہ کے پاس مقامات کے حاصل کرنے میں برابری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا کسی شریعت نے نہیں دیا، کسی قانون نے نہیں دیا۔ چونکہ گواہی دینا ذمہ داری کا کام ہے، آنکھیں کھول کر ہوش و حواس میں، اور عورت اپنی کمزوری کی وجہ سے گواہی دینے کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی کے برابر ہونے کے لیے دو عورتوں کو بتلایا گیا۔ ساری دنیا دیکھتی ہے، لیڈی ڈاکٹر سرجری کرنے کی ہمت، لیڈی ایڈوکیٹ وہ مقابلے اور مقدمے کو لڑنے کی ہمت وہ نہیں پائی جاتی ہے جو ایک مرد کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہونے پر مرد کے اندر جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے گواہی کے معاملے میں کہا گیا کہ ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہوں، دیت کے نظام کو آدھا کیا گیا۔ مرد کے مقابلے میں قطع خطا میں اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ مہر کا حق دیا گیا، محدثہ بن سکتی ہے، عالمہ بن سکتی ہے، قاریہ بن سکتی ہے، سفر میں ہیں
نماز پڑھنا ہے مسجد میں آ سکتی ہے، مسجد حرام میں جا سکتی ہے، مسجد نبوی میں جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو وومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی مندر میں کبھی عورتوں کو تو لے جا کر بتائیں جو تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ صرف اونچی ذاتوں کے لیے ہے اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورت گھٹیا اور ذلیل ہے، اس کو مندر اور عبادت گاہ میں آنے کی اجازت کسی حال میں نہیں دی جائے گی۔ اسلام نے تو ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے مسافرت میں اور مجبوری میں، عام حالات میں پردے کی رعایت میں منع کیا، لیکن ایمرجنسی میں، استثنائی حالات میں مسجد میں ایسے کمرے بنائے جائیں اور ایسا چھوٹا سا حصہ روڈ کی مسجدوں میں رکھا جائے کہ جہاں پر وہ باپردہ محفوظ طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہو، عبادت کر سکتی ہو، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو اچھوت نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے حدود بھی طے کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی دولت ہمیں عطا فرمائے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔